بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے معاشرت کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور اصلاح معاشرے کے تعلق سے بات ہوئی. معاشرے کے رہن سہن کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھے. اب پڑوسی کیسا ہو، اس پڑوسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو لوگ تمہارے ماتحت کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. قرآن پاک کی یہ آیت مفصل آیت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے کا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ انسان کو کرنا چاہیے اس کا پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے. کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، سیٹ پر اپنے پاس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے بغیر تمیز یہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. تمہارے پاس میں بیٹھا ہے تو تمہارا ہم مجلس ہے، لہذا تمہیں اس کی ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے پاس میں پڑوسی ہے، پڑوسی کے سارے حقوق ادا کرنے چاہیے. ایک مسافر ہے، راستے میں مل گیا، تم اس کے کام آ سکتے ہو تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. تمہارے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، ان کے حالت مرض کی بات ہو تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اسلام سکھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر جس قدر صحابہ کو تاکید فرمائی، حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آئی. فرماتے ہیں، عن عائشہ وابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور ابن عمر اپنی حدیث بیان فرما رہے کہ ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں یوں اندازہ ہو رہا تھا کہ آج پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا. یعنی جیسے رشتہ داروں کا رشتہ دار ایک دوسرے کا وراثت میں حصہ لیتا ہے، خاندان کے افراد مرنے کے بعد ایک دوسرے کا آپس میں حصہ تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو درجہ دیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل یا رسول اللہ واللہ لا یؤمن قال لا یؤمن جارہ بغائبہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر مفصل ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو، جب اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ضرورت پیسے کی ہو تو پیسے مجھ سے مدد کرو، ضرورت جان کی ہو تو اس سے مدد کرو، اپنے پڑوسی کے برابر میں اس کے مکان سے اونچی اپنی چھت نہ بناؤ تاکہ اس کی ہوا نہ گر جائے۔ اس طرح کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اپنی چھت پر چڑھے، ایسے وقت میں نہ چڑھے کہ اپنے پڑوسی کے گھر والوں کی پردہ پوشی نہ ہو سکے۔ ان ساری باتوں کا کون خیال رکھتا ہے؟ مگر پورے طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، سچا مومن بننے کے لیے اسلام کی ایک ایک صفت کو اپنے اندر داخل کرنا پڑے۔ میں نے گزشتہ ہفتے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے باتیں بتائی تھی آپ کو۔ تو جب آدمی معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اس کا سب سے بڑا حق کیا ہے بھائی؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اور پڑوسی کا خیال رکھنے کی تفصیل یہ ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اگر تم کوئی سالن بنا رہے ہو تو اس کی مہک تمہارے پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے، اور اگر ایسا ہے تو اپنی سبزی میں تھوڑا سا سالن بڑھا کر اپنے پڑوسی کو بھی سالن پہنچاؤ، اس طریقے سے تاکہ پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اگر جزا اور سزا جنت میں جانے اور نہ جانے کو اس بات پر مستحضر کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، اور اگر کوئی اپنے پڑوسی کو ستائے گا، تکلیف دے گا، اس کے لیے مشکل کھڑی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا انجام اور نتیجہ تو ظاہر ہے۔ اس لیے پڑوسی کو ستانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا ایسا ہے گویا اللہ کو کوئی تکلیف دے رہا ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ پڑوسی وہی نہیں جو برابر میں رہ رہا ہے، پڑوسی میں ہر شخص داخل ہے۔ نماز کی حالت میں جو بیٹھا ہے ہمارے برابر میں وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ مجلس کہیں لگی ہوئی ہے، ہمارے برابر میں بیٹھا ہے تو مجلس میں بیٹھنے والا بھی پڑوسی ہے۔ وصاحب بالجنب یعنی برابر میں بیٹھنے والا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کیا تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چمکایا اور دین میں بھی چمکایا، اور ان کی انہی خوبیوں کی بدولت، اسلام کی انہی صفتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر، دنیا کے شبے شبے کے اندر اسلام پھیلایا۔ آج اگر مسلمان بھی اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لے تو وہ دین دور نہیں، جب لوگ یعنی غیر لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے۔ تم نے بزرگوں کے واقعات سنے، صحابہ کرام کے واقعات سنے
کہ صرف ایک خصلت کی وجہ سے، ایک خوبی کی وجہ سے قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو جاتا، گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو جاتے، شہر کے شہر مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے اسلام کی ان صفتوں کو برائے نام سننے کے بجائے اپنے دلوں میں داخل کرو اور زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، سننے سے نہیں کہ میں نے سن لیا، مجھے سنا دیا اور میں نے سن لیا، ادھر کو سنا اور ادھر کو نکال دیا، جس چیز کو دل کیا عمل کر لیا اور جس چیز کو دل نہ کیا اس کو عمل نہ کیا، یہ دل نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر یا اپنے بھائی کو دیکھ کر تکبر کرے، اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میرے یہاں 5 مکان ہیں اس کے یہاں 4 مکان ہیں، میری 4 منزلہ ہیں اس کی 2 منزلہ ہے۔ اس طریقے سے اگر شیخی بگاڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑائی جتاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے۔ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے خاص طور سے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی نرم روی، میانہ روی، درمیانی رفتار سے چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، نرم لہجے میں بات کرو۔ ہر ماحول میں جہاں بھی ہو، مسجد میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھو، نرم لہجے میں بات کرو، اور اگر زور سے بولنا کوئی خوبی ہوتی، آواز سے بولنا زیادہ کوئی خوبی ہوتی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے اونچی آواز ہوتی ہے، پھر تو وہ سب سے اچھی لگتی ہے۔ اس لیے تشریح دی اللہ نے خاص طور سے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمیر کے معنی گدھے کے آتے ہیں۔ اس لیے چلنے میں بھی میانہ روی، بولنے میں بھی میانہ روی، اخلاق میں بھی میانہ روی، بلکہ اخلاق تو اعلیٰ پیمانے کے ہونے چاہیے۔ زندگی میں میانہ روی اختیار کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔